بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے کن کن کا حصہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے اور بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرماتا ہے، لیکن جو مال اللہ پاک نے اس کو دی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ طلباء، غرباء اور اللہ کے دوسرے مستحق بندوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے دیا ہوتا ہے کہ وہ ان تک یہ پہنچا دے، یعنی جس بندے کو مال دیا ہے اس بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کے غریب بندوں کو وہ پہنچا دے، مگر جب وہ اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتا اور ڈاک نہیں پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ اس ڈاکیے کو معزول کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ رزق دے تو سمجھے کہ اس میں صرف میرا ہی حق نہیں ہے، بلکہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سورۃ المعارج کے مصداق اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں محرومیوں سے محفوظ فرما دے، کفار کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ کسی غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما دے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنے حیثیت کے مطابق جتنا بھی مال اللہ پاک نے دیا ہے، ایک تو اس پر شکر کرے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے اللہ پاک کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا نعمت، تمہارا مال، تمہارا رزق میں ضرور بے ضرور بڑھاؤں گا۔ تو ایک تو شکر ادا کرنی چاہیے، دوسرا اللہ پاک کے غریب بندوں کی مدد اس میں سے کرنی چاہیے۔ محلے میں غریب ہے، غریب طلباء ہے، ویسے اگر سوال کرنے والے واقعی غریب ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے، اسی سے بھی مال بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 نیکیاں اس کو ملیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔